الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین. جیسا کہ آپ سب تک عنوان پہنچایا گیا ہے، آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک رمضان جو کہ حال ہی میں گزرا ہے، یہ ایک مہینے کا کورس تھا یا ایک نئی زندگی کا آغاز ہے؟ سوال مجھے اپنے آپ سے اور آپ سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. رمضان تو گزر گیا، لیکن ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گیا؟ یہ ہمارے لیے ایک مہینے کے کورس کی حیثیت رکھتا تھا کہ بس ہم نے اس کو کر لیا، ختم ہو گیا، تو پھر ہم اپنے روٹین پر واپس آ گئے، یا پھر یہ ایک ہماری نئی زندگی کا آغاز ہے؟ ہر شخص کو جس نے رمضان میں عبادت کی ہو، روزے رکھے ہوں، اس کی امید یہ ہوتی ہے، وہ امید یہ رکھتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو جائے. وہ دل سے یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جس نے بھی روزے رکھے، جس نے بھی عبادت کی، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھی، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات دیا، ہم سب کی دلی چاہ یہ ہوگی کہ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ قبول ہو جائیں. ہم سب یہ چاہتے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ کافی دفعہ یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو گئے ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ کیسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں کیا تھا وہ اللہ نے ہم سے قبول فرما لیا؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم نے محنت کی وہ قبول ہو گئی. یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بھوک کی، ہماری پیاس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا تھا؟ رمضان میں روزے بھی کس لیے فرض کیے تھے؟ تقوی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی چاہیے. اگر ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی ہے تو سمجھیں کہ امید کی کرن ابھی موجود ہے. اللہ رب العالمین سے ابھی ہمارا تعلق مضبوطی کی طرف ہمیں لے جانا ہے. اور علامات کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں جو سلف الصالحین سے ہمیں ملتی ہیں کہ رمضان میں کیے گئے عمل قبول ہوئی. کیسے پتہ چلے کہ انسان کو؟ بہت سادہ سا اس کا جواب ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے بعد پہلے سے زیادہ نیکیاں اور ہدایت کی طرف انسان کو رغبت محسوس ہو. حج کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، سلف الصالحین یہی کہتے ہیں کہ جو انسان حج کے بعد کی زندگی، جس کی حج سے پہلے کی زندگی سے مختلف ہو، نیکیوں کی طرف ہو، اللہ رب العالمین کی رضا والے کاموں میں وہ لگا ہوا ہو، تو یہ نشانی ہے اس کے حج کے قبول ہونے کی. اسی طریقے سے رمضان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ رمضان کے بعد انسان کی زندگی رمضان سے پہلے والی زندگی سے مختلف ہو. مختلف کس زمرے میں؟ کہ انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا ہو، ہدایت کی طرف اس کا دل لگے، ہدایت کی طرف وہ رغبت محسوس کرے، نیکی کے کاموں کی طرف وہ آگے بڑھے. دوسری چیز، انسان کے اعمال جو رمضان میں اس نے کیے ہیں قبول ہو گئے ہیں، اس کی ایک اور نشانی ہے، وہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنے فرائض کی حفاظت کرتا ہے. رمضان میں جو اس نے دل لگا کر تراویح پڑھی تھی، جو نمازیں وہ وقت پر پڑھتا تھا، جو فکر کرتا تھا، رمضان کے بعد اس کی وہ فکر باقی ہے، وہ چیز بھول نہیں گئی ہے اسے. تیسری چیز، رمضان کے بعد اسے نیکی سے محبت محسوس ہوگی اور برائی سے وہ ابھی بھی نفرت کرے گا جیسے وہ رمضان میں کرتا تھا، اور اس سے بچنے کے رمضان کے بعد میں بھی کوششیں کرے گا. تو یہ تبدیلیاں جب انسان کے اندر محسوس ہو تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کے اعمال جو رمضان میں انسان نے کیے تھے وہ قبول ہو گئے ہیں. یہ سارے نشانیاں ہیں دراصل قبولیت کی. نیکی کی جزا جو ہے وہ
دوسری نیکی ہے۔ ہمارے سلف الصالحین یہی کہتے ہیں کہ ایک نیکی قبول ہونے کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ مزید نیکی کی طرف انسان کو توفیق ملنا، یہ پچھلی نیکی کے قبول ہونے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کردار ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ رمضان میں اس نے بہت سارے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، دن رات ایک کیا، رمضان کے بعد بھی وہ اس چیز پر جمع ہوا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا کردار، وہ کیسا ہے کہ کچھ ایسے اعمال جو اس سے سرزد ہوئے رمضان میں، جو نقصان کی نشانیاں ہیں۔ کیا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اس کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے رمضان سے پہلے کی تھی۔ رمضان آیا، اس کے بعد عید آئی، عید گزر گئی۔ سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ عید گزر گئی، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ رمضان آیا بھی، رمضان چلا بھی گیا، لیکن انسان کی زندگی جیسے رمضان سے پہلے تھی ویسے ہی رمضان کے بعد ہے۔ رمضان میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر پرانی جو غفلت تھی اس سے بھی زیادہ اب غافل ہو گیا ہے۔ اگر یاد رکھیے کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی ہماری نمازیں چھوٹنے لگ گئی ہیں، پرانی جو بری عادتیں تھی، ٹی وی ہو گیا، گانے ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہو گئی، جھوٹ وغیرہ ہو گیا، چغلی، غیبت، خواتین کی جو عام دلچسپیاں ہوتی ہیں جیسے کہ بہت زیادہ قیل و قال کرنا، یہاں وہاں کی باتیں کرنا، بہت زیادہ لوگوں کی زندگیوں میں انٹرسٹ لینا جو کہ ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ لمحے فکری ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے کہ رمضان کے بعد ہم بالکل اسی ڈگر پر آ پہنچے ہیں جیسے رمضان سے پہلے ہماری زندگی تھی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ فرائض کے کاموں میں کوتاہی، خاص طور پر نماز۔ رمضان ایسا تھا اس میں بھی نمازیں ڈیلے ہوتی رہیں، نمازیں کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، اور رمضان کے بعد تو اور بھی انسان غفلت کی طرف ہے، سستی اور حرام کاموں میں انسان مشغول ہو گیا ہے۔ تو یہ نقصان کی نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص نیکی کے موسم بہار سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، نہ اس نے بخشش مانگی، نہ اس نے اللہ کے رحمت کو پانے کا ارادہ کیا، نہ وہ اس کی طلب رکھتا تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی کوشش کی، نہ فکر اٹھائی کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا نقصان ہے ایسے شخص کا، یعنی کوئی چینج نہیں آیا۔ رمضان آیا اور رمضان چلا بھی گیا، رمضان سے پہلے زندگی ویسی تھی، رمضان آیا تو بھی زندگی ویسی ہی رہی، اور رمضان کے بعد بھی بلکہ اس سے بدتر زندگی ہو گئی ہے۔ یہ ایک اور کردار ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، بیسیکلی یہ اللہ کی اطاعت کی عادت ڈلوانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، عبادت میں محنت کروانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں رمضان میں عبادتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تراویح ایکسٹرا ہو جاتی ہے، نوافل ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، بہت سارے قرآن کی تلاوت جو عام دنوں میں جتنا ہم نہیں کرتے، جتنا عام مہینوں میں ہم نہیں کرتے، اس رمضان میں انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اگر آپ دیکھ لیجئے اس میں بھی انسان محنت کرتا ہے۔ تو عبادت میں محنت کروانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا یہ موسم ہوتا ہے رمضان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس کو گزارنے کی اچھے طریقے سے کوشش کی، لیکن کتنا برا ہے وہ شخص، اور کتنی بری بات ہے کہ یہ مہینہ ختم ہوتے ہی مہینہ، انسان نے رمضان میں تو بہت کچھ کیا۔ اب تیسرا کردار آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ بہت کچھ کیا، لیکن رمضان جب چلا گیا تو اس کی عبادتیں بھی چھوٹ گئی۔ رمضان میں بہت کچھ کیا، لیکن رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟
پہلی روٹین پر آ گیا. گویا اس نے اللہ کو جو جانا تھا وہ صرف رمضان میں ہی جانا تھا، رمضان میں ہی اللہ کو پہچانتا تھا. یعنی چینج آیا رمضان کے حد تک، لیکن رمضان جیسے گیا، شوال کا جیسے ہی چاند نکلا، وہ دھیرے دھیرے کر کر پھر اپنی پرانی زندگی کی طرف، پرانے روٹین کی طرف جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو ایسے شخص سے اگر ہم خود ایسے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ رمضان میں اطاعت ہمیں یاد تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا رب ہونا ہمیں یاد تھا، اس کا ڈر بھی ہمارے دل میں جو ہے وہ آنے لگ گیا تھا. تو اب کیسا ایسا ہو گیا کہ اچانک رمضان کے بعد ہم بھول گئے کہ وہی رب ہے جو آج بھی موجود ہے؟ اس کا ڈر کیسے ختم ہو گیا؟ رمضان میں تو ہمیں یہ یاد تھا کہ 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہے، اور وقت کے ساتھ فرض ہے، یعنی مقرر وقت ہے نا اس کا. اس میں انسان کوشش کرتا تھا کہ رمضان میں کہ اول وقت میں نماز پڑھے، کم از کم جلدی سے جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو رمضان کے بعد ایسے کیسے ہو گیا کہ انسان غافل ہو گیا؟ رمضان میں تو ہم گناہوں کو حرام سمجھتے تھے، کوئی میوزک نہیں سنتے تھے، کوئی جو ہے بری باتیں نہیں کرتے تھے، غیبتیں نہیں کرتے تھے، چغلیاں نہیں کرتے تھے. لیکن اب رمضان چلا گیا تو ہم نے اس کو کیسے اپنے لیے حلال کر لیا. رمضان میں ہماری فکر یہ ہوتی تھی کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ ہم کثرت سے تلاوت کریں، کثرت سے ہم ذکر کریں. تو رمضان کے بعد ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ حیرت ہے نا؟ حیرت ہے ان لوگوں پر جو رب کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں اور صرف رمضان میں اس سے ڈرتے ہیں. بعض سلف الصالحین سے جب ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بہت برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. یاد رکھیے کہ تمام مہینوں کا رب اللہ ہے. تمام مہینوں میں ایک مسلمان پر اللہ کی عبادت واجب ہے. صرف رمضان میں عبادت ہم سے مطلوب نہیں ہے، تمام مہینوں میں ہم سے عبادت مطلوب ہے. رمضان تو بس ایک ٹریننگ پیریڈ ہے کہ انسان کو عادت ڈلوائے ان چیزوں کی جو عام دنوں میں وہ نہیں کر سک رہا. رمضان انسان کو ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے. قبولیت کی امید ہم سب کو ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ قبولیت کے لیے شرط کیا ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ صرف متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے ہی قبول فرماتا ہے. جائزہ لیجیے اپنے آپ کا کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا ہے، جو کہ مقصد روزہ تھا. روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو کیا ہمارے اندر رمضان کے بعد میں ہم اللہ کا ڈر محسوس کرتے ہیں، یا رمضان کے اندر تو محسوس کرتے تھے لیکن اب رمضان جیسا گیا تو ہم بھول گئے کہ ہمارا وہی رب ہے آج بھی جو رمضان میں تھا؟ تو پہلی چیز جو انسان کی عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اخلاص اسی کے اندر آ جاتا ہے. یاد رکھیے رمضان میں ہم نے اگر بہت کچھ بھی کیا ہے نا اللہ کے لیے، لیکن رمضان کے بعد اگر ہم اس روٹین پر نہیں جمے ہوئے تو ہمارا بہت کچھ کرنا رمضان میں ہمیں اللہ کی نگاہوں میں ویلیوبل نہیں بنائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہ بھی معنی رکھتی ہے لیکن صرف کثرت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں. انسان کی جو عمل ہے وہ اس کس استقامت کے ساتھ اس عمل کو کر رہا ہے، کنسسٹنسی کیا ہے عمل میں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کنسسٹنسی، استقامت بہت زیادہ پسند ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ احب سب سے زیادہ پسندیدہ، سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، کیا سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے اللہ کے پاس کون سا عمل ہے؟ ادومها، جس کے اوپر دوام ہو. دوام یعنی مسلسل، ریگولر انسان اس کو کرے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یاد رکھیے انسان بڑا عمل کرتا ہے لیکن کرتے کرتے اگر اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے بنسبت وہ عمل
جو انسان کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا عمل ہو یا پھر یہ کہ تھوڑا عمل ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ انسان رمضان آئے تو بہت کچھ کرے، نمازیں بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، تراویح بھی پڑھے، صدقہ خیرات بھی کرے، قرآن بھی پڑھے، ہر وقت اس کی فکر ہو کہ نیکی نیکی آئے، بھاگے بھاگے نیکیاں کر لے، کچھ کر لے اپنے لیے۔ لیکن رمضان جیسا گیا انسان سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گیا، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو رمضان میں اس کی بھاگ دوڑ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور انسان بس راضی پہ اب راضی برضا ہے کہ اب جو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو انسان تھوڑا کرے لیکن مسلسل ہو۔ اگر زیادہ کر سکے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ استقامت، کنسسٹنسی۔ تو اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جو رمضان میں ہم نے کیا، اب ہم اس کے اوپر کتنے استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلق قبل ان یغفر له، کیا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل ہو، یہ مطلب ہے اس کا کہ جس پر رمضان آیا اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ گزر گیا، یعنی اس نے مغفرت کروائی ہی نہیں، مانگا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بخشش ہونے کی ایک نشانی کیا ہے؟ کہ رمضان کے بعد بھی وہ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے تھے اس کے اوپر ہم جمے ہوئے ہیں، یہ ایک نشانی ہے ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی، ہمارے اللہ رب العالمین سے کی گئی دعاؤں کی قبولیت کی۔ رمضان میں ہی صرف عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کو ہم سے عبادت کب تک مطلوب ہے؟ موت تک۔ اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی عبادت موت تک کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کس نے فرمایا؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہم سے چاہتا ہے، اللہ کو ہم سے خود یہ چیز مطلوب ہے کیا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آ جائے، اور یہاں سے مراد یقین سے موت ہے، یعنی یہاں تک کہ موت آ جائے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے۔ یہ نہیں کہ انسان رمضان آیا تو بہت کچھ کیا، رمضان چلا گیا تو انسان جو ہے وہ ایک جگہ ٹھہر کر بیٹھ گیا، انسان جو ہے سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گیا کہ اب چلو اب تو رمضان ہی چلے گیا نا، اب کیا نمازیں پڑھنا، اب کیا صدقہ خیرات کرنا، بہت کر لیا ہم نے رمضان میں، زکوٰۃ بھی دی رمضان میں، رمضان میں ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں بھی کرتے رہے، اب اگلے رمضان تک جو ہم نے رمضان میں نیکیاں کی تھی اور کافی اور شافی ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول ہو، رمضان کا جو عمل ہے ہمارا قبول ہو، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب بھی کوشش کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے مطلوب ہی یہ ہے کہ جتنی ہماری زندگی ہے، جب تک ہمیں موت نہیں آ جاتی تب تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہ مطلوب ہے، یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہمیں لگے رہنا ہے۔ یقیناً یہ زندگی کا آزمائش ہے، بہت ساری چوک بھی انسان سے ہوتی ہے، چاہتے نہ چاہتے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام ہے، آیا نمبر 162، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ جو شخص اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنی فراغت، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا دل، اپنی زبان اور اپنے جسم کے باقی حصوں کے ساتھ میں، یعنی اپنے تمام وجود کے ساتھ میں، جس نے اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو مانا، وہ کیا، سنت پر عمل پیرا رہا، ان کاموں کو کرتا رہا جو مباح ہے یا مستحب ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ کامیابی کی طرف ہے۔ رمضان کے بعد میں بھی وہ اگر ان چیزوں پر جمع ہوا ہے تو وہ کامیابی کی طرف ہے۔ لیکن
اگر ایک انسان نے اپنا وقت، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنی فراغت، اپنی عقل کو یا اپنی سوچیں جو ہے، یا اپنا دل، اپنی زبان یا جسم کے جو بھی اعضاء ہے، انسان ان کاموں میں رمضان کے بعد لگا رہا ہے جن کاموں کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ ہی سنت سے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے، نہ ہی وہ مستحب ہے، نہ ہی وہ مباح ہے یعنی جائز ہے، تو یاد رکھیے ایسے انسان نے اپنے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ یہ جو عمل انسان کر رہا ہے یہ انسان کے لیے قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت کا باعث بنے گا۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کیا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کہہ دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرا حال، ہر عمل جو ہے اے اللہ تیرے لیے ہے، ہم ایسی زندگی گزارے، اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ کو صرف رمضانی بننا مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے مؤمن، ہمیشہ کے فرما بردار بنے، رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں کھپائیں۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے مراد کون ہے؟ ایمان والوں کہہ کر کس کو یہاں پر خطاب کیا گیا ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے، کس کو متوجہ کیا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ کا نام لے کر آپ کو کہوں گا اے فلاں، میں آپ کو اگر بلاؤں کہ آپ کا نام لے کے کہ اے فلاں، تو آپ پوچھتے ہیں آپ متوجہ ہوتے ہیں اپنا نام سن کر۔ اگر دو شخص ہوں سیم نام والے، جب ہم ان کو بلاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر میں بلاؤں کہ صابرہ، تو پھر اگر وہاں پر دو صابرہ موجود ہو تو دونوں ہی آئیں گے، پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے ہمارا نام لے کر بلایا۔ میں کہوں کہ نہیں نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا، تو وہ کیا کہیں گے، آپ نے ہمارا نام لیا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو متوجہ کروا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے ہو، جو دم بھرتے ہو اس بات کا کہ تم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے ہو، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اے وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، کیا کرو، متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میرے سے اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں، میرے سے اور آپ سے مخاطب ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کریں ہم لوگ، کس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتی ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کب تک کریں؟ اللہ سے ڈرنا کب تک ہے، اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے، کب تک اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی بسر کرنا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، موت تک، یعنی اللہ کیا کرے، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ مراد ہے فرما بردار، یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں تمہیں موت آئے۔ کیسے ہوگا کہ رمضان میں تو ہم نے بہت اعمال کیے، بہت کچھ کیا، اور رمضان کے بعد بالکل ہم شیطان کے پیروکار بن گئے، جیسے وہ ہمیں چلا رہا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا نا رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ بتا دے کہ شیطان کا کتنا اثر ہے، انسان کے نفس کا کتنا اثر ہے۔ بہت دفعہ ہوتا ہے، اور رمضان میں آپ دیکھتے ہوں گے سوالات یہ آتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہم کیوں سستی کا شکار ہوتے ہیں، رمضان میں بھی ہم نمازوں کو کیوں وقت پر پڑھ نہیں پاتے، رمضان میں بھی ہمارے نیکی کی طرف رغبت کیوں نہیں ہو پاتی ہے، ہماری کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم پیچھے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ آتا ہے کہ انسان کا نفس کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ نفس بھی انسان کو بہکاتا ہے نا، نفس ہمارا ہے ہی یہ کہ انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو رمضان میں جو انسان اسٹرائیو کر لیتا ہے نا، اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اپنی نفس کے ساتھ میں جنگ لڑتا ہے، تو وہ انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے، وہ انسان وہ کام کر لیتا ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن جو انسان نفس سے ہار گیا، رمضان کے اندر عمل کرتے ہوئے بھی وہ اس نے سوچا کہ اچھا اب دل نہیں کر رہا، بہت
بہت سارے لوگوں کا ایک جو ہے یہ مقولہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ ایسا بولتے ہیں اب دل نہیں کر رہا. یہ دل کچھ نہیں ہوتا. کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے وہ ہے، وہ چاہے دل کرے تو بھی کرنا ہے، دل نہ کرے تو بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر دل کرتا ہے تو روزے رکھو، دل کرتا ہے تو صدقہ کرو، دل کرتا ہے، دل مانتا ہے، دل خوشی سے آمادہ ہو رہا ہے تو نماز پڑھو. نہیں، دل کی بات نہیں ہے وہاں پر. ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کرو تو کرنا ہے، چاہے رضا سے کریں، چاہے ناراضگی کے ساتھ کریں، چاہے سستی کے ساتھ کریں، چاہے کاہلی کے ساتھ کریں، چاہے خوشی کے ساتھ کریں، لیکن کرنا ہے ہی. لیکن بتا دیا گیا کہ سستی کے ساتھ کون کرتے ہیں؟ جو منافق ہوتے ہیں، جن کی زبانیں کچھ اور بولتی ہیں اور دل کسی اور چیز کی گواہی دیتے ہیں. تو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تو ہیں، ہم اپنے آپ کو نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اللہ رسول کے جو ہے محبت کے دم بھرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم کیا وہ ثبوت دیتے بھی ہیں؟ ابن کثیر کا قول ہے اس آیت کی تشریح میں. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ قل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اپنی صحت کے ساتھ سلامتی کی حالت میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہیں اسی پر موت آئے. یعنی صحت جب انسان کے پاس ہے، سلامتی کی حالت میں تم ہو، اور ان دنوں میں تم فرما برداری کرتے رہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں موت بھی اسی پر آئے گی. کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یاد رکھیے، کہ جو شخص جس طریقے پر زندگی گزارتا ہے نا، موت بھی پھر اسی کو اسی طریقے پر آتی ہے. اور قیامت کے دن ہم پھر اٹھائے جائیں گے بھی اسی عمل کے اوپر. امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے مجاہد سے کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ سورت آل عمران آیا نمبر 102 102 کو پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور آگے حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جائے تو زمین والوں کی زندگی تباہ کر دے. زقوم کیا ہے؟ زقوم جہنمیوں کا کھانا ہے، یاد رکھیے. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ، پورا زقوم نہیں، پورا زقوم کا پھل نہیں، بلکہ ایک قطرہ اگر زقوم کا جو جہنمیوں کا کھانا ہے اس کا اگر زمین پر گر جائے تو زمین کی کیا حالت ہو کہ زمین بنجر ہو جائے، کچھ اگانے کے قابل نہ رہے، بلکہ زہریلی ہو جائے، تباہ کر دے وہ زندگی، زمین والوں کی زندگی. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا. تو کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ رمضان میں تو ہم نے اللہ کو بہت یاد کیا، رمضان میں تو ہم نمازی بنے رہے، لیکن رمضان کے بعد میں وہ اعمال کرنے لگے جو شیطان کو محبوب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. سورۃ یوسف آیت نمبر 101 میں آتا ہے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر مصر کی طرف لائے، پھر وہاں پر ایک عرصہ انہوں نے گزارا، جیل کی وہ ساری مشقت آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے. اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عزیز مصر کی حیثیت دی تھی، اور کہتے ہیں کہ مجھے باتوں کی یعنی خوابوں کی تعبیر تو نے سکھائی، نعمت کو یاد کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. یاد رکھیے دنیا میں یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، پیغمبر ہے، کیسی زندگی گزاری. ایک بچے تھے اس وقت جو ہے کنویں میں ڈال دیے گئے، کنویں سے جب نکالے گئے
تو پھر غلام بنا لیے گئے، عزیز مصر نے ان کو خریدا، پھر اس کے بعد میں کیسے ان پر آزمائشیں ٹوٹی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کی نگاہ ان پر خراب ہو گئی، اور بالآخر وہ قید میں جا پہنچے، سالوں سال قید کی زندگی انہوں نے گزاری، اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں قید سے جب رہا ہوئے کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی۔ ہم ہوتے ہیں نا، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم نعمت کے اوپر نظر نہیں رکھتے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے ایک انسان کو جو اللہ کی طرف سے ملی ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان پیدا ہونا۔ مسلمان پیدا ہونے سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے دنیا کی۔ یاد رکھیے، کوئی بھلائی، کوئی خوشی، کوئی امن، کوئی سلامتی نہیں ہے مگر اس دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ۔ وہ دین جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بھیجا گیا ہے، جس میں جو احکامات ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھائے ہیں۔ بلکہ جو انسان کی زندگی ہے نا، ہماری جو دنیاوی زندگی ہے، اس کی بھی اصل کامیابی کیا ہے؟ دراصل ہماری دینی رہنمائی کے اوپر وہ منحصر ہے۔ یعنی ہماری دنیا کی اصلاح کا جو دار و مدار ہے وہ بھی کس پر ہے؟ ہماری دین کی اصلاح پر ہے، کہ جتنا انسان کا دین مضبوط ہوگا، جتنا انسان کے دینی معاملات صحیح ہوں گے، اس کی دنیاوی معاملات بھی اتنے ہی کھرے اور اتنے ہی صحیح ہوں گے۔ لیکن جس کے دین میں گڑبڑ ہے، جس کے دین میں جو ہے کمی ہے، جس کا دین میں نقص ہے، جس کے اندر توحید نہیں ہے، جو بدعات میں پھنسا ہوا ہے، جو وہ اعمال کر رہا ہے جو اعمال اس سے مطلوب ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کی دنیاوی زندگی وہ بھی درہم برہم رہتی ہے۔ ہر مہینے میں چاند نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کر دعا بھی کرتے تھے، مشہور دعا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا؟ کہ اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربنا وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر تو برکت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ نازل کر، نکال اس کو۔ اور کیا کہتے تھے؟ ربنا وربک اللہ، کہ اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں: امن، ایمان، سلامتی اور اسلام۔ اس دعا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان چاروں کا بہت گہرا تعلق ہے، کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ، کیونکہ ہر مہینے میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، کیونکہ رمضان میں وہ گروپس میں شیئر کی جاتی ہے، اور ہر جگہ جو ہے چاند نکلنے کی دعا جو ہے وہ پیش و پیش ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، تو ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ یہ رمضان میں ہی پڑھنا ہے۔ نہیں، یہ ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا ہے۔ تو اس دعا کو کے اندر جو الفاظ ہے کیا ہے؟ اللہم اہلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، یعنی ایمان ہے، امن ہے، سلامتی اور اسلام ہے۔ یعنی کوئی اگر انسان چاہتا ہے نا کہ وہ اس مہینے میں اور باقی پوری زندگی میں بھی امن اور سلامتی کے ساتھ رہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ایمان پر جم جانا ہے، ایمان پر جم جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، کہ اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے جو میرے کام کا محافظ ہے، اور میری دنیا درست کر دے۔ تو کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارا دین درست ہو گیا نا، تو پھر ہماری دنیا اپنے آپ ہی سنورتی چلی جائے گی۔ تو جس کا دین درست، جس کی دنیا درست، اس کی پھر آخرت درست، پھر اس کا انجام بھی درست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے جو میرے ہر کام کا محافظ ہے، میرے لیے میری دنیا درست کر دے جس میں میری زندگی ہے، جس میں میری گزر بسر ہے، معاش ہے، اور میری آخرت بھی سنوار دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی میں ہر نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر برائی سے راحت بنا دے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو اصلی کامیابی ہے وہ کب ہے؟ وہ تبھی ہے جب ہمارا دین جو ہے وہ صحیح ہو، ہمارا دین ہماری دنیا کی رہنمائی کرے۔
ہاں، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیے گارنٹی ہے ایسے لوگوں کی، ایسے اشخاص کے دین جمع رہتے ہیں کہ بس ایمان لے کر، ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمان پیدا ہو گئے، بلکہ کیا ہے، یا پھر ایمان لے کر آ گئے، مسلمان بن گئے، اب شرط مزید کیا ہے، اس کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، مراد کیا ہے، شرک ہے، تمام وہ کام جیسے بدعات ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک انسان اگر زندگی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ توحید پر نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو جانتا نہ ہو، دونوں کے عمل برابر ہوں گے اور دونوں ہی فنار ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ شرک ایسا عمل ہے جو جنت کو انسان کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے، یہ اللہ کی گارنٹی ہے۔ امن کس کے لیے ہے؟ کہ جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملا، یعنی جنہوں نے توحید پر زندگی گزاری، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ ایک اور سورت ہے سورت فصلت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 30 سے 32 ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، یعنی استقامت دکھائی، جم گئے اس کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا۔ ہم تو دنیا میں ہی چاہتے ہیں نا، سب کچھ چاہتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، یاد رکھیے دنیا میں سب کچھ نہیں مل سکتا، دنیا ہے امتحان کی جگہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کی خواہش پوری ہی نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو ہر وہ چیز دے دے گا جو اس کا دل چاہے گا، بلکہ اس سے کئی زیادہ دے گا، اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جو تم مانگو گے وہ سب کچھ ہے، یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد ہمیں حاصل ہو تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے، استقامت۔ رمضان ختم ہونے کے بعد میں یہ نہیں کہ اب عمل ختم ہو چکا ہے، نہیں، اب جو چیز ہم سے مطلوب ہے، اب جو چیز دیکھی جا رہی ہے، اب جو چیز ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے، جو رمضان میں کیا تھا اب اس کے اوپر استقامت۔ استقامت کیا ہے، جم جانا۔ استقامت کی جامع تعریف یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر مضبوطی سے جم جانا اور زندگی بھر اسی روش پر برقرار رہنا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استقامت کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قدم ہو جاؤ، اس کے اوپر جم جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود دعا کرتے تھے، یاد رکھیں ہمیں سب بھی کیونکہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتے رہتے ہیں، تو بہت خوف ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت میں ہم اس دین سے پھر جائیں۔ بہت سارے ایسی کہانیاں، بہت سارے ایسے لوگوں کے واقعات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کہ زندگی میں بہت کچھ کیا لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش میں ہے، زندگی گزارنا ہے، آج ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو پھر انسان فخر کی طرف چلا جائے اور اپنی نیکی کے اوپر بڑا زوم کرنا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا ہی نیک پاک ظاہر کرنا شروع کر دے، یا اپنے ڈینگے مارنا شروع کر دے نا، انسان وقت پر اہم پہلو ہے۔ پہلے چیز میں چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو کیا کریں،
مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ استقامت پہ پہلی چیز عبادات میں، یہ نہیں کہ آج تہجد شروع کی، کل چھوڑ دی، پرسوں پڑھی، پرسوں اس کے بعد چھوڑ دی، بہت کچھ کیا اور پھر ایسے ہو گئے کہ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا کریں، تھوڑے سے شروعات کریں، پھر اس کو بڑھاتے جائیں، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ میں گناہوں سے اجتناب کریں۔ توبہ کے بعد یاد رکھیے، گناہ لوٹنا، یہ اللہ کی طرف جانا، وہ اپنی اصلاح کر کے نہیں ایسا ایسا ہو گیا تھا نا، اب کیا کریں، اب ایسا ریزن بن گیا تھا تو اس لیے کر لیا، نہیں، انسان اس کے اوپر جم جائے چیزوں سے، ہم مشکلات جو انسان کو مشکل پیش آتی ہے اس کے اوپر صبر، دین کی وجہ سے جو انسان کو مشکل پہنچتی ہے، چاہے وہ دنیاوی نقصان کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، یا تنقید، بعض دفعہ لوگوں کی تنقید ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہے کہ انسان کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کے، وہ آتا ہے نا کہ کسی ملامت والے کے ملامت کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو جھیل جاتے ہیں، اور مشکلات کے باوجود بھی صبر کے ساتھ اس راستے اختیار کریں گے کہ ہمیں تلاوت ہم زیادہ سے زیادہ کرتے رہے ہیں۔ رمضان میں ہم اپنی زبان کو تمام ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی تھی ان سے بچا بچا کر رکھ رہے تھے، تو اب رمضان کے بعد میں بھی استقامت زبان، کہ رمضان کے بعد میں بھی، رمضان کے ہم رمضان میں پاک رکھنے کی کوشش کر رہے تھے نا، اب رمضان کے بعد میں بھی استقامت قلب، کہ رمضان کے بعد میں بھی، آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ابھی آپ لوگوں کو؟ بریک ہو رہی ہے؟ اچھا، اب آ رہی ہے آواز؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اب رمضان کے بعد کیا کرنا ہے، کہ جیسے رمضان میں ہم زبان سے کام لے رہے تھے نا، وہ ابھی جاری رکھنا ہے۔ استقامت دل کے جس طریقے سے ہم اس کے اوپر چیک رکھ رہے تھے، اب رمضان کے بعد میں بھی وہ جاری رکھنا ہے۔ جس طریقے سے جسمانی اعضاء کو اللہ کی شریعت کے مطابق ہم استعمال کر رہے تھے رمضان میں، اب رمضان کے بعد میں بھی استقامت جوارح، کہ رمضان کے بعد میں بھی جسمانی اعضاء کو وہی کام کروانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، جو انسان یہ کہے گا کیا کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا اور پھر وہ جم گیا اس کے اوپر، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتی ہیں۔ استقامت کے ثمرات میں سے ہے فرشتوں کی بشارت، استقامت اختیار کرنے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں
کافی ساری روایات آتی ہیں کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں. تین اوقات، تین اوقات میں فرشتے انسان کے پاس نازل ہوتے ہیں. پہلی، موت کے وقت میں، روح قبض کرتے وقت جنت کی خوشبو اور اللہ کی رضا کی بشارت لے کر آتے ہیں فرشتے. کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگی رہی، چل اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. یہ بشارت لے کر آتے ہیں فرشتے. کس کے لیے؟ جو استقامت کے ساتھ دین پر جمع رہا، جو صرف رمضانی نہیں تھا بلکہ کیا تھا، جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لگا رہا. اور دوسرے وقت جب انسان کے پاس فرشتے بشارتیں لے کر آتے ہیں، وہ کون سا؟ قبر کے اندر تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے تسلیاں لے کر آتے ہیں فرشتے، اور وہاں پر خوشخبری انسان کو دیتے ہیں. تیسرا، قیامت کے دن جب انسان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوگی، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ایسے وقت قبروں سے اٹھتے وقت ہی فرشتے اس کا استقبال کریں گے، کامیابی کی خوشخبریاں انسان کو دیں گے. کیا کہیں گے فرشتے؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو. یعنی قبر میں بھی، حشر میں بھی جہنم کے خوف سے نجات کی خوشخبریاں لے کر آئیں گے. کہیں گے غم نہ کرو، ڈرو نہیں. یعنی دنیا میں جو تم چھوڑ کر آئے ہو اہل و عیال کو، مال کو، اس کا غم نہ کرو. ولا تحزنوا، لا تخافوا ولا تحزنوا. تو استقامت پیدا کرنے کے 5 عملی طریقے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. یاد رکھیے کہ یہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے. اس میں فتنے بھی ہیں، انسان کا نفس بھی ہے، ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، باہری رکاوٹیں بھی ہیں، اندری رکاوٹیں بھی ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ دعا کو لازم پکڑیے، مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، کیونکہ دعا ایک ہتھیار ہے. مومن کے لیے دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے بھی اسباب کوئی انسان کسی کام کو بنانے کے لیے اختیار کر سکتا ہے، ان سب میں سب اسباب کی سردار جو ہے وہ دعا ہے. دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس راستے پر استقامت دیجیے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس میں ہمیشہ مداومت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھوٹے عمل ہو، بڑے عمل ہو، چھوڑنے نہیں چاہیے. شروع کر رہے ہیں تو اب کرتے چلے جانا ہے، اور صالحین کی دوستیاں، صالحین کی رفاقت اختیار کرنی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تلاوت جو اب ہم کریں، کیونکہ رمضان میں ہم کر رہے تھے تو اب استقامت اختیار کرنا ہے، تو اب تلاوت میں غور و فکر کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے دل کو مضبوط کرنا ہے. جیسے ہم رمضان میں بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر قرآن مجید کی سماعت کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کی تفسیر کو جاننے کے لیے ہم دوڑ دوڑ کر کلاسز میں جاتے تھے، ہم دوڑ دوڑ کر ایسے مجالس میں جاتے تھے. اب رمضان کے بعد میں بھی اس کے اوپر جمنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، جو کہ ہوگی ہی، کیونکہ انسان نسیان سے ہے اور انسان بھولتا ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان سے چاہتے نہ چاہتے غلطیاں ہو جاتی ہے، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فوری طور پر غلطی ہو جانے پر فوراً معافی مانگ لینا ہے اور صحیح راستے پر واپس آ جانا ہے. استقامت کے ساتھ اگر ہم جمے رہیں گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کامیابی ملے گی، جو کہ ہم سب چاہتے ہیں. ہماری زندگی میں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہماری رمضان میں کوششیں بھی یہی تھی کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں. تو یاد رکھیے، رمضان ختم ہوا ہے، لیکن ہماری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا سفر ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندگی عطا کرے تب تک ہمیں اللہ رب العالمین فرما برداروں میں ہی رکھے، بہترین کام کرنے کے، ایسے کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جو رمضان میں ہم سے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو قبول فرما لے. جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.